بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں سورہ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 49 میں ان الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ یہ مشکل الفاظ ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو غلط پڑھتے ہیں۔ اس میں دیکھیں میم بھی مشدد ہے اور یا بھی مشدد ہے اور ان کے درمیان نون ساکن ہے، تو یہاں نون کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اور آگے دیکھیں یہاں اس حمزہ پر جزم ہے، تو لام کو اس حمزہ کے ساتھ ملائیں گے یا نہیں؟ اسی طرح یہاں دیکھیں ذال کے بعد نون ساکن ہے اور آگے لام مشدد کے ساتھ پھر یا ساکن ہے، تو یہاں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس طرح یہ الفاظ پڑھنے میں بہت مشکل لگتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ان الفاظوں کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، نون ساکن کے آگے حروف حلقی ہے تو یہاں اظہار ہوگا، یعنی نون کو بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ، مِنْهُمْ، اس ہا کو آگے والی میم کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ یہ میم ساکن ہوگی اور ہا کو میم مشدد والی کے ساتھ ملایا جائے گا، تو ملاتے ہوئے غنہ ہوگا، یعنی آواز کو 1 سے 2 سیکنڈ تک ناک میں پڑھیں گے۔ منہم، ومنہم، پھر آگے اس میم کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن ہو جائے گا اور یہاں بھی غنہ ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہے، اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے یہاں غنہ کریں گے۔ میم یا زبر میں، میں، ومنہم میں، یعنی یہاں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کے بعد قاف کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں واو مدہ ہوگا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف واو پیش، قو، میں، یقو۔ اس کے بعد یہاں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس الف کو کیسے پڑھنا ہے، تو یاد رکھیں یہ الف خالی ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لام کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ لام حمزہ پیش لو، یقولو۔ اس کے بعد ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ جب بھی مشدد اور ساکن حروف اکٹھے آ جائیں تو ساکن کو چھوڑ دیں گے اور مشدد حروف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ذال لام زبر ذل، یقول ذل، ذل، ومنہم من یقول ذل۔ اس کے بعد لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا مدہ ہوگی، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ لی، لام یا زیر لی، ذلی، ومنہم من یقول ذلی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ والا لفظ بھی دیکھ لیں، تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ ہوگا۔ تا نون زیر تن، تن، اور پھر آخر میں جب وقف کیا جائے گا تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے، یعنی وقف کرتے ہوئے ہم حرکات کو سکون یعنی جزم میں بدل دیتے ہیں، تو یہاں پہلے ہی یا پر جزم ہے، تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ تا نون زیر تن، نون یا زیر نی، تفتنی، ولا تفتنی، ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا اس ایک آیت میں کتنے زیادہ قاعدے تھے جو ہم نے سیکھے اور سمجھے، تو مجھے امید ہے کہ جس نے یہ ویڈیو دھیان سے دیکھی ہوگی وہ دوبارہ کبھی بھی ان الفاظوں کو غلط نہیں پڑھے گا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔